ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات آپ تمام مومنین کا اس مجلس سے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام مومنین کی اس مجلس عزا کے صدقے میں تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں، بالخصوص شفیع محمد بھائی، لیاقت بھائی اور آپ میں جو بیمار ہے یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں تمام کو صحت سے کھلی عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاجات شرعی قبول فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جس کو اولاد عطا کی ہے اللہ پاک کو اس اولاد کو نیک صالح بنائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند ترس. میں نے سرنامہ کلام اللہ تبارک و تعالی کی لارے کتاب، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کا کہنا مانو جو تم میں سے ہے. کیونکہ اب سب سے یہ گزارش کروں گا، تقریباً اتنے دن میں نے آپ سے کوئی تعاون نہیں مانگا، لیکن آج آپ سے تعاون چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، کیونکہ پہلے ہی گلا میرا بیٹھا ہوا ہے. آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں پڑھ بھی پاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ آیت ہے مدنی. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کا کہنا مانو. یعنی ایمان والے الگ ہیں، جن کی اطاعت لازمی ہے وہ الگ ہے. اے ایمان والو، مخاطب اللہ ہو رہا ہے ایمان والوں سے. اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور صاحبان امر کا کہنا مانو. یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی واجب ہے، اور اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی واجب. لیکن وہ اولو ہے کون؟ اولو الامر ہے کون؟ منکم، آپ میں سے. اب یہ آج کی آیت تو ہے نہیں،
یہ آیت اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی جس وقت خود نبی تھے، موجود تھے، یہ آیت آئی تھی کہ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نبی کو حکم ہو رہا ہے ان کو کہہ دیجئے کہ صاحبان امر کی اطاعت کریں جو آپ میں سے ہیں۔ وہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، وہ پارٹی دوسری ہے، لیکن ہے اطاعت اسی طریقے سے واجب جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح رسول کی اطاعت ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اسی طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن وہ صاحبان امر کون ہے؟ منکم، آپ میں سے۔ کیا کیا ایک مرد ہے؟ کما دو مرد ہیں؟ کم تین مرد ہیں؟ جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے اس وقت مسجد نبوی تھی، وہاں پر تینوں کم موجود تھی۔ میں ثابت کروں گا، ایسے نہیں ہے۔ کیا بھی موجود تھا، کما بھی موجود تھا، کم بھی موجود تھا۔ کیا یعنی ایک مرد، کما دو مرد، کم تین مرد، یعنی رسول کی موجودگی میں رسول بھی تھے، لیکن رسول کی موجودگی میں تین ہستیاں ایسی بھی بیٹھی تھی کہ جن میں ایک باپ تھا، دو بیٹے تھے۔ ایک باپ تھا، دوسرے بیٹے تھے۔ معاف کیجئے گا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں آ رہا ہوں، ادھر ادھر جا کے میں پھر آ رہا ہوں۔ ادھر ادھر بھی میں پڑھ کے سناؤں گا کہ ادھر ادھر والے کون ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ میں سے۔ یعنی جب یہ حکم آیا، مسجد نبوی میں موجود تھے جو موجود تھے، یعنی اطاعت کرنے والے اور ہیں، جن کی اطاعت کی جائے وہ اور ہیں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی کن کن کی اطاعت نہ کرنے سے روکا ہے، کہ ان کی اطاعت نہ کرنا۔ کیونکہ کل تھوڑا سا ٹائم کم تھا، اب چاہوں گا ٹائم ملا بھی ہے، اور شفیع محمد بھائی نے بھی اصرار کیا کہ تھوڑا سا وضاحت کرتے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اطاعت تم پر ایک اللہ کی فرض ہے، دوسری اللہ کے رسول کی فرض ہے، تیسری صاحبان امر کی فرض ہے۔ ان کے علاوہ لا تتبع سبیل المفسدین، ان کے علاوہ ایسے کی اطاعت نہ کرنا جو فسادی ہے، جو بت پرست ہے۔ یا علی، جو فسادی ہے، جو بت پرست ہے، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر اللہ آواز دے رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ ان کی اطاعت کرنا جن کو شیطان ورگلاتا ہے، جو شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ اب ایک جملہ ہے شفیع محمد بھائی،
قرآن تو بغیر مقصد کے اترتا ہے نہیں، قرآن بغیر مقصد کے اترتا ہے نہیں۔ کوئی تو تھے نا، کوئی تو تھے نا جن کو شیطان ورگلا رہا تھا، پھر اللہ نے کہا ثم جعلناکم ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ پر شریعت نازل کی ہے، علی شریعت من الامر، کب شریعت نازل کی ہے؟ من الامر، عالم امر میں، ابھی نہیں، عالم امر میں نے آپ پر شریعت نازل کی ہے، شریعت دی ہے، فاتبعها، میرے حبیب اس کی اطاعت کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو جملہ کہنے جا رہا ہے سنیے گا، وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، الذین، الذی، اللذان، الذین، الذی ایک مرد، اللذان دو مرد، الذین تین مرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، کن کی؟ لا یعلمون، جو جاہل ہیں، جو جاہل ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ رسول خدا کے بعد ایک شخص ہو گیا فوت جس کی بڑی ملکیت تھی، اب اس کی اولاد پریشان ہو گئی، اولاد پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں؟ ہمارے والد نے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہمارے والد نے، لیکن بھائی ہمارے والد نے ملکیت جمع کی تھی، پتہ نہیں زمین میں کہاں چھپائی ہے، کہاں چھپائی ہے پتہ نہیں، کہ وقت کے حاکم کے پاس کیا بتائیں، ایک بڑا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے والد کے پاس بڑی ملکیت تھی لیکن ابھی وہ مل نہیں رہی، آپ بتائیں وہ کہاں ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، میں کیسے بتاؤں، مجھے بتا کے تھوڑا ہی گیا، مجھے بتا کے تھوڑا ہی گیا تھا کہ میں بتاؤں کہ تمہارے والد نے وہ ملکیت کہاں کی۔ اچھا وہ جو پریشان ہوا پھر کہا ایسے مسئلے مجھ سے حل ہونے والے نہیں ہیں، ایسے مسئلے مجھ سے حل ہونے والے نہیں ہیں، ایسے مسئلے سوائے علی کے اور کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، سوائے علی کے اور کوئی حل کر نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت ہے وَسُيِّرَتِ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ۔ اب قطعت کی آیت پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ پڑھوں گا سُيِّرَتِ بِهِ الْجِبَالُ، پھر میں پڑھوں گا، پہلے قطعت بِهِ الْأَرْضُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعت بِهِ الْأَرْضُ، اور ایسے بھی ہیں جو زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، گھنٹوں کا سفر ایک سیکنڈ میں پورا کرتے ہیں۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ،
سیدھا بولا کائنات کی خدمت میں. تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. جو جاہل ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو جاہل ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. مولانا مودودی نے بھی کیا جملہ کہا؟ جو جاہل ہیں جن کو اپنا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی بیوی سے مسئلہ پوچھتے تھے تو کبھی بیٹی سے مسئلہ پوچھتے تھے. تبھی قرآن نے کہا لا یعلمون، جاہلوں کی اطاعت نہ کرنا. گئے مولا کی خدمت میں، یا علی ہمارے والد کی ملکیت تھی، اب ہم ہو گئے ہیں پریشان، پتہ نہیں اس نے کہا دفن کیا ہے ہم ساری ملکیت کو. کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے ملکیت کہا نہیں ہمیں تو پتہ ہے نہیں، ہمیں تو پتہ ہے نہیں. اچھا تو کیا جہاں پر مجھ سے پہلے گئے تھے، جہاں پر مجھ سے پہلے گئے تھے، کیا اسی نے کوئی راستہ نہیں دکھایا؟ کیا کہا اسی سے تو مسئلہ حل ہونے والا تھا، اس نے صرف آپ کا ہی راستہ دکھایا کہ علی کے سوا کوئی مسئلہ حل کر نہیں سکتا. اچھا مولا نے کیا شرط لگائی؟ سنیے گا. مولا نے کہا چلو بتاؤں گا، چلو بتاؤں گا، میری شرط ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کو بھی لے آؤ. جس نے مجھے بھیجا ہے اس کو بھی لے آؤ. تو میں بتاتا ہوں، تو میں بتاتا ہوں. جب گئے واپس جیسے ہی گئے کہا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا نہیں مسئلہ حل تو نہیں ہوا، مسئلہ حل ہونے والا ہے. شرط یہ ہے آپ کو بھی چلنا پڑے گا، شرط یہ ہے آپ کو بھی چلنا پڑے گا. تو اس نے کہہ دیا ہاں کیوں نہیں چلیں گے، آج یہ بھی کارنامہ دیکھتے ہیں. کیوں نہیں چلیں گے بھائی؟ علی کا آج یہ بھی کارنامہ دیکھ لیتے ہیں. گئے سیدھا کہاں پر؟ قبرستان میں، جہاں پر وہ مردہ سویا ہوا تھا، وہ مردہ سویا ہوا تھا. کلما احیاء الموتى، کچھ ایسے بھی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں. ایسا بھی قرآن ہے، دوسرے الفاظ میں کہوں ایسا بھی قرآن ہے جس کی وجہ سے پہاڑ لرز جاتے ہیں. وَسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ایسا بھی قرآن ہے، ایسا بھی قرآن ہے جس کی وجہ سے پہاڑ لرز جاتے ہیں. وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، ایسا بھی قرآن ہے جس کی وجہ سے زمین لپٹی جاتی ہے. ایسا بھی قرآن ہے جس کی وجہ سے مردے زندے کیے جاتے ہیں. ایسا بھی قرآن ہے جس کی وجہ سے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں. تو علی جیسے مردہ کے پاس گئے، اسی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا قم، اٹھ جا، اور وہ اٹھ گیا. وہ اٹھ گیا. جیسے ہی اٹھا تو یہ بات ہٹا کے لوگوں کو پتا تھا کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا تھا مثل علی کمثل الکعبہ،
مثل علی کمثل الکعبۃ المستور، علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی طرح ہے. علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی طرح ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی طرح ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے نماز کے لیے منہ کہاں کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں. اچھا دوسرا، اتنا بڑا خرچ کر کے کہاں چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ ایسے ہے نا. تو دنیا جس کا طواف کرے اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ جس کا طواف کرے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. دنیا جس کا طواف کرے، نبی تو رسول نے فرمایا تھا مثل علی کعبۃ المستور، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چھپے ہوئے کعبہ. چھپے ہوئے کعبہ یعنی جس طرح تم لوگ بظاہراً اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، جس طرح تعظیم اس کعبہ کی کرتے ہو، جس طرح طواف اس کعبہ کا کرتے ہو، تو تم پر لازمی ہے تو علی کی اطاعت بھی کرو، علی کی طرف منہ بھی کرو. تم پر لازمی ہے. تو آیت پڑھنے لگا ہوں میں کہ اور کس کی اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور اس کی بھی اطاعت نہ کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکے. ان کی بھی اطاعت نہ کرنا جو گمراہ رہ چکے. اور قرآن بغیر ثبوت کے اترتا ہی نہیں. تو کوئی تو ہے نا جو پہلے گمراہ تھے، بعد میں آگے بن گئے. پہلے گمراہ تھے، اللہ نے کہا اللہ تتبعوا، اور اس قوم کی اطاعت نہ کرنا جو پہلے گمراہ تھے، ان کی اطاعت نہ کرنا. تو پھر آگے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا. کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا. اور اطاعت کا حکم آپ کو میں نے سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا آل عمران میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس جس نے رسول کی طرف پشت دکھائی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الکہف 18واں سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کہا وہ آیتیں میں ترتیب سے آپ کی خدمت میں لکھ کے لایا ہوں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، وَلَا تُطِعْ توجہ بولیے گا لازم بھائی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا
فکر نہ اور ان کی بھی اطاعت نہ کرنا جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو. اللہ اکبر. کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو رسول کا چاری میں بیٹھتے تھے. میں ثابت کر سکتا ہوں، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ وہ رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ تھے، ہر جگہ پر رسول کے ساتھ تھے، نماز بھی ساتھ پڑھتے تھے، حج بھی رسول کے ساتھ کرتے تھے، کچہری میں بھی بیٹھتے تھے. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان کی اطاعت نہ کرنا جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو، جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو. پروردگار آپ نے یہ بھی نہیں کہا جن کے دل مجھ سے غافل ہو. ذکر کیوں کہا؟ یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے؟ آپ ایسے کہتے ہیں نا جن کا دل مجھ سے غافل، مجھ سے، ذکر سے نہیں، مجھ سے غافل. تو یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اور ہم نے ذکر کو نازل کیا. میں نے آج جیسے یہ آیت پڑھی، 3 ترجمے میں نے پڑھی ہے قرآن کے. 3 ترجمے. کتنے ترجمے؟ 3 ترجمے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اور ہم نے ذکر کو یعنی بریکٹ دیا، یعنی قرآن. اس بریکٹ کے اندر ذکر سے مراد انہوں نے لیا یعنی قرآن. اور جنرل معنی کیا ہے؟ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور انہوں نے لکھا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک ذکر کیا ہے؟ قرآن. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آگے؟ یہ بھی سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے. قد انزل اللہ الیکم، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسول اللہ. اور ہم نے آپ لوگوں کی طرف ذکر رسول بھیجا، اور آپ کی طرف ہم نے ذکر رسول بھیجا. تو پھر ہم نے کہیں گے کتنے ذکر ہوئے؟ تو ایک قرآن ذکر، دوسرا رسول ذکر. ایک قرآن ذکر، دوسرا رسول ذکر. اب بات ہے سمجھنے کی شبیر محمد بھائی. ایک قرآن ذکر، دوسرا رسول ذکر. اگر میں ساری رات قرآن کو پڑھوں اور حفظ کر لوں، سمجھیے گا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آخر تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے. خاص کر کے آج مثال بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، وہاں تک میں آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ساری رات میں قرآن پڑھوں. آواز آ رہی ہے نا؟ اللہ صلی اللہ محمد. توجہ کیجیے گا. ساری رات قرآن پڑھوں اور قرآن حفظ کرنا شروع کروں. مادر بھائی ساری رات قرآن پڑھوں اور ساری رات قرآن کو حفظ کرنا شروع کروں اور صبح کو کہوں قرآن سارا سچا ہے لیکن قرآن میں ایک غلطی ہے. ساری رات قرآن پڑھوں
ذالک میں کہوں، نعوذ باللہ من ذالک میں کہوں، نعوذ باللہ من ذالک میں کہوں۔ اب جواب دینے کے لیے خود نثار بھائی آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ مولانا چھوڑے گا نہیں اور میں چھوڑنے والا ہوں بھی نہیں ویسے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات کا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شبنوات بھائی بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور مفسرین نے ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اس ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کے طور پر رسول کو بھیجا، ذکر کے طور پر رسول کو بھیجا۔ اب کتنے ذکر ہوئے؟ دو، ایک قرآن اور دوسرا رسول۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اگر میں ساری رات قرآن پڑھوں اور قرآن حفظ کروں، یہ جملہ سمجھنے کا جگہ تو میں بار بار اگر سمے کا نہ ہوتا میں بار بار تکرار نہ کرتا۔ آپ دونوں حضرات سے میں داد میں نے دونوں سے لے لیے، اگر بادل باہر بیٹھا ہے تو میں اس سے بھی مخاطب ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا، مترجم نے لکھا کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ اچھا ہوا نثار بھائی سامنے بیٹھا، نہیں تو بار بار ادھر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ابھی بادل کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ بھی آگے آ جائے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ ہم نے قرآن بھیجا، یہ کس نے کہا؟ ترجمہ کرنے والے۔ ذکر سے مراد انہوں نے قرآن دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور بتا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر سے مراد وہ قرآن ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اور ہم نے آپ کی طرف بتحقیق آپ کی طرف ذکر دے رسول بھیجا، ذکر دے رسول بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، ذکر دے رسول، یعنی دو ذکر، ایک قرآن دوسرا رسول۔ ایک ذکر سے مراد قرآن، دوسرے ذکر سے مراد رسول۔ اب میں لو سمجھا مثال ساری رات قرآن پڑھوں اور قرآن کو حفظ کروں، حفظ کرنے کے بعد میں کہوں، اب ساری رات قرآن پڑھ رہا تھا، اب میں کہوں اب چار اکٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب چاروں سے ہی میں نے حساب لینا ہے اور داد بھی چاروں سے ہی لینا ہے، اکیلے سے میں نے نہیں لینا، اکیلے سے نہیں لینا۔ اور ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر دے رسول بھیجا۔ اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ ساری رات میں قرآن پڑھوں اور پھر قرآن کو حفظ کروں، صبح ہو جائے اور میں کہوں سارا قرآن بہت بہترین تھا لیکن اسی قرآن میں ایک غلطی تھی، سارا قرآن صحیح تھا، نعوذ باللہ میں نے کہا اگر میں کہوں سارا قرآن حفظ بھی کیا اور قرآن پڑھا بھی سے، پھر
ذلك، اس میں ایک غلطی ہے تو پھر کل مجھ پر فتوے جاری ہوں گے. وہ فتوے کون کہ لا ریب کتاب میں میں نے ابھی تک داد والی بات کری نہیں ہے، جہاں پر میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہوں وہ بات میں نے کری نہیں ہے کہ کل مجھ پہ فتوے جاری کیے جائیں گے، ریلیاں نکلیں گی، ایف آئی آر داخل ہوگی کہ جو کرتی تھی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب سے مولانا نے یہ جملہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ویسے تو سارا قرآن بہتر ہے، ویسے تو سارا قرآن بہتر ہے، لیکن ایک اسی میں کہتی ہے، اسی مولانا کو کیا جرت ہے لا ریب کتاب میں، لا ریب کتاب سے ایک عیب نکالتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دے تمہاری نظر میں اسی ذکر سے مراد قرآن ہے. تو اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، ہم نے آپ کی طرف ذکر رسول بھیجا. اگر میں غلطی سے کہوں کہ اسی قرآن میں عیب ایک جگہ ہے تو تم مجھ پر فتوے جاری کرتے ہو اور تم رسول میں عیب نکالو. تم رسول میں عیب نکالو. قرآن سے عیب ایک نکالا جائے تو میں بنتا ہوں کافر، اور اگر تم رسول میں عیب نکالو تو تم مسلمان کی مسلم. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم میں قرآن سے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ قرآن میں کوئی ریب ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے خود قسم کھائی ہے لا ریب فیہ. اور کیسے وہ قرآن میں کہتی ہے کیسے ہوگی، کیسے ہوگی میں بتاؤں کیسے ہوگی. کیونکہ اگر پہلے والی کتابیں ہوتی تو ان میں غلطیاں ہو سکتی تھی، ان میں ملاوٹ ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے وارث نہیں تھے، اس قرآن کے وارث موجود ہیں. اس قرآن کا اس قرآن کا وارث موجود ہے. میں کیسے نکال سکتا ہوں غلطی؟ اور رسول میں اگر کوئی غلطی نکالے، اب ذکر کتنے ہوئے؟ دو. ذکر کتنے ہوئے؟ دو. اب چلتے ہیں رسول خدا کا. یا رسول اللہ، اللہ نے اگر دو ذکر کا ذکر کیا، دو کا ذکر کیا، ایک کو مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن ہے اور دوسرے کو رسول ہے، تو پھر مجھے کہنے دیں جس طرح اللہ کے ایک ذکر میں عیب نکالنے والا کافر بن جاتا ہے تو پھر دوسرے میں عیب نکالنے والے کے بھی فتویٰ دے دے کہ وہ بھی کافر ہے. پھر مت کہنا کہ رسول ہمارے جیسا ہے، پھر نہ کہنا کہ رسول ہمارے جیسا ہے، رسول ہمارے جیسا ہے، رسول ہمارے توجہ کیجئے گا، رسول ہمارے جیسا ہے. یہ تم کہتے ہو، ہم نہیں کہتے. ہم تو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن کو مانتے ہیں. جس طرح قرآن میں لا ریب ہے، اسی طرح ہم رسول کو بھی لا عیب مانتے ہیں. قرآن